السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق استاد کا ادب کے آدھے چیپٹر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم بقیہ سبق کی پڑھائی کریں گے اور ہم ساتھ ذخیرہ الفاظ بھی اس کے کریں گے۔ ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 14 کی پڑھائی کی تھی، آج ہم کریں گے صفحہ نمبر 15 کی پڑھائی۔ ایک دن شاگرد کسی محفل میں بیٹھ کر شیخیاں بگار رہا تھا۔ شیخیاں بگارنا کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرنا۔ کہ میرا استاد بے شک عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، لیکن میں نے کشتی کے فن میں اس سے زیادہ داؤ سیکھ لیے ہیں، اس لیے میرے جیسا پہلوان دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ اس محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص استاد پہلوان کے پاس گیا اور جا کر ساری بات ان کو بتائی۔ استاد پہلوان تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور اسے میری طرف سے مقابلے کی دعوت دے دو۔ اور پورے شہر میں منادی کروا دی گئی۔ منادی کروانا کیا ہوتا ہے کہ پورے شہر میں خبر دے دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگ بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور استاد پہلوان اپنے شاگرد کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا ہے گیا ہے کہ اب شاگرد چونکہ وہ ہر کشتی میں جیتنے لگ گیا تھا اور اسے لگتا تھا کہ میرا پہلوان جو استاد ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، تو میرے لیے اس کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو وہاں پہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے استاد پہلوان کو جب یہ باتیں بتائیں کہ تمہارا شاگرد تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو استاد پہلوان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس نے کہا کہ شہر میں جا کے اعلان کر دو کہ سب لوگ میدان میں جمع ہوں گے جمعے والے دن، تاکہ میں اپنے شاگرد کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکوں۔ کیونکہ شاگرد پہلوان اپنی بہادری کی ایسی ڈینگ ماری تھی، اپنی بہادری کی ایسی ڈینگ ماری تھی۔ ڈینگ مارنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی بڑی اس نے باتیں کر دی تھی۔ تو شاگرد پہلوان نے جو اپنی بہادری کی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، وہ ایک ہی داؤ لگائے گا اور میدان مار لے گا۔ اس لیے پورا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ شاگرد پہلوان اکھاڑے کو آپ انڈر لائن کریں، خط کشیدہ کریں گے، اکھاڑے میں خوب ڈھول بجوا کر داخل ہوا۔ اب اکھاڑا کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں ایک میدان ہوتا ہے، اس کے گرد انہوں نے نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ میدان ہے جہاں پہ لڑائی ہوگی، تو لڑائی کے میدان کو اکھاڑا بولا جاتا ہے۔ چونکہ شاگرد پہلوان کو بہت ناز تھا اور وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میرے لیے اپنے استاد کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ایک ہی داؤ میں اپنے استاد کو جو ہے وہ ہرا دوں گا، اس لیے ڈھول کے اپنے ساتھ ناچتے گاتے ہوئے ڈھول کے ساتھ وہ اس میدان میں داخل ہوا۔ مجھ جیسا بہادر کڑیل جوان اور اپنے فن میں ماہر کوئی نہیں ہے۔ کڑیل جوان، اب اس کو یہ تھا کہ میں بہت بہادر بھی ہوں اور مضبوط ہوں۔ کڑیل جوان وہ اس جوان کو کہتے ہیں جو بظاہر بھی مضبوط دکھائی دے۔ آج جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے ہرا دوں گا۔ اس کے بعد بوڑھے استاد پہلوان مقابلے کے لیے اکھاڑے میں آئے تو لوگوں کو شاگرد کی بات سچ لگنے لگی۔ ایسا کمزور پہلوان ایسے طاقتور پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اب لوگ حیران تھے کہ جب انہوں نے استاد پہلوان کو دیکھا تو ظاہری سی بات ہے وہ بوڑھا ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، تو لوگ بھی حیران ہونے لگ گئے اور انہوں نے کہا واقعی ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جو اس کا شاگرد ہے وہ جیت جائے گا، کیونکہ شاگرد نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تو کڑیل جوان ہوں، ہر فن میں ماہر ہوں، مجھے تو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ لوگ مایوس ہونے لگے کہ بیکار اپنا وقت ضائع کیا، کشتی شروع ہوگی اور چند لمحوں میں ختم بھی ہو گئی۔ لوگ دھنگ رہ گئے کیونکہ استاد پہلوان نے ایک ہی داؤ میں شاگرد پہلوان کو چت کر دیا کہ جیسے ہی کشتی شروع ہوئی، شاگرد جو ہے وہ بڑے فخر سے میدان میں داخل ہوا تھا، تو کشتی شروع ہوتے ہی استاد پہلوان نے ایک ہی داؤ میں، یعنی کہ ایک ہی چال چلی اور اپنے شاگرد کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے کشتی منٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی اور لوگ حیران تھے کہ یہ اچانک ہو کس طرح گیا ہے۔ سب لوگوں نے استاد کو کندھوں پر اٹھایا اور استاد
کی واہ واہ ہونے لگی، یعنی کہ سب اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ استاد سے لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیسا ہوا، کیسے ہوا، تو استاد نے کہا کہ میں نے اسے سب داؤ سکھا دیے تھے، لیکن ایک داؤ نہیں سکھایا تھا، کیونکہ مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی کمی دکھائی دیتی تھی، اس لیے آج میں نے اسی داؤ کا استعمال کیا اور اسے چت کر دیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ استاد نے اس کی محنت، اس کی لگن، اس کا شوق دیکھتے ہوئے اسے مہارت، اس کام میں مہارت سکھائی تھی، تمام داؤ سکھائے تھے، لیکن استاد نے کہا کہ میں نے اس کی نظر پہچان لی تھی، مجھے اس کی نظروں میں غرور اور تکبر نظر آ گیا تھا، مجھے اس کی نظروں میں نظر آ گیا تھا کہ یہ میرا ادب نہیں کرتا، یہ بس اپنی واہوائی کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے یہ تمام ہنر سیکھ رہا ہے۔ اس لیے استاد نے کہا کہ میں نے ایک داؤ جو ہے اپنی ایک چال بچا کر رکھی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اگر وہ شاگرد تکبر نہ کرتا تو اپنے استاد کا احترام کرتا تو اس سے یوں رسوا نہ ہونا پڑتا۔ رسوا کا مطلب کیا ہے؟ بدنام نہ ہونا پڑتا۔ آپ بھی ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے گا۔ اس سبق سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ اگر ہم استاد کا ادب کریں گے تو ہی ہمیں کامیابی اور عزت مل سکتی ہے۔ کامیاب تو ہر انسان ہو سکتا ہے، لیکن عزت ایسی چیز ہے وہ تبھی ملتی ہے کہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک رول ہے، کہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو ہی آپ کو بدلے میں عزت ملے گی۔ اس کے آج ہم ساتھ کریں گے اس کے ذخیرہ الفاظ، جو آپ ایک ایک دفعہ لوز شیٹس پر لازمی لکھیے گا۔ عنوان ہے استاد کا ادب، سرگرمی ہے ذخیرہ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے کشتی، 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 چت، 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 داؤ، داؤ میں نے مطلب بتایا تھا اس کا، چال، مہارت، 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 شیخیاں بھگارنا، شیخیاں بھگارنا، شیخیاں بھگارنا، ڈینگ ماری، ڈینگ ماری، کڑیل جوان، کڑیل جوان، ڈھول بجوانا، ڈھول بجوانا، تکبر، تکبر، تکبر۔ ان الفاظ کی آپ ایک ایک دفعہ پریکٹس لازمی کیجیے گا، سبق کی پڑھائی بھی لازمی کیجیے گا، کیونکہ پڑھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ اس کے مشقی سوالات کے ساتھ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔